اداس ہے یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا۔ دیکھو مزار فاطمہ کتنا اداس ہے، بس ایک نشان سنگ ہی تربت کے پاس ہے، محروم چومنے سے بھی ہر حق شناس ہے، بولے زمانے دے گا بھلا کیا جواب تو، محشر میں مصطفیٰ کے جب آئے گا روبرو، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، بولے زمانے کا تیرے دامن میں کچھ نہ تھا، زہرا نے ہر نماز میں دی ہے تجھے دعا، تو ایک ٹوٹی قبر ہی زہرا کو دے سکا، جب دیکھتے ہیں اجڑی ہوئی قبر سیدہ، لگتا ہے جیسے دھوپ میں بیٹھی ہے فاطمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ آج مل کر سیدہ سلام اللہ علیہا کا غم منا رہے ہیں۔ احیاء فاطمہ یعنی غدیر کو زندہ رکھنا، احیاء فاطمہ یعنی اساس اسلام کو زندہ رکھنا، احیاء فاطمہ یعنی اجر رسالت کی ادائیگی، اور یہ احیاء کبھی بھی خانقاہوں میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتا، یہ احیاء تب ہوگا جب آپ قلم کو حمایت سیدہ میں چلائیں گے، یہ احیاء تب ہوگا جب آپ کی زبان حمایت سیدہ میں چلے گی، یہ احیاء تب ہوگا جب آپ کے قدم حمایت سیدہ سلام اللہ علیہا کے اٹھیں گے۔ اور خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ حوزہ علمیہ قم المقدسہ میں مقیم اردو زبان کے علماء کرام نے جس مشی کی بنیاد رکھی، حرم مقدس سے سیدہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا سے لے کر جمکران تک، یہ تاریخ میں پہلی بار کیا گیا، لیکن قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو تاریخ کے پیچھے نہیں چلتی، تاریخ رقم کرتی ہے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، پہلو میں آپ کے ہیں حسن زین العابدین، باقر بھی اور جعفر صادق بھی ہے یہی، ہائے کسی کی قبر سلامت بھی اب نہیں۔ وہاں بھی تعاون کر رہے ہیں، طلاب بھی ہیں، اور تمام شیعہ میں حضرت کرام معصومین دستے جو ہیں شامل ہیں، تو اللہ پاک پاک اس کو کامیابی عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا مظلومہ یا زہرا یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا مظلومہ یا معصومہ یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا، یا زہرا یا زہرا یا زہرا، غربت رسول زادی کی پڑھتی ہے مرثیہ، حسرت سے تکتا رہتا ہے روضہ رسول کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسجد مقدس جمکران کی جانب مومنین، زائرین، علماء ایک ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا سے اس مشی کا آغاز ہوا ہے، اور بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں اس مشی کا انعقاد کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر 40 کے موقع پر مشی کی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے 15 شعبان کے موقع پر مشی کی جاتی ہے، اور مختلف مواقع پر مشی کی جاتی ہے۔ 28 صفر کو نجف اشرف کی جانب مشی کی جاتی ہے، اور مولا کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آج اپنے وقت کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ان کی بارگاہ میں ان کی جدہ طاہرہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ
زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ پیش کرنے کے لیے ایک ساتھ جا رہے ہیں. اس کی تاثیر یہ ہے کہ دنیا جب دیکھے گی، دنیا تک یہ پیغام پہنچے گا کہ یہ مومنین پوری دنیا سے جمع ہو کر پیدل کس سمت میں چل رہے ہیں، کس مقصد کے لیے چل رہے ہیں. تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد آخر کیا حالات بنا دیے گئے، آخر کیا ہوا کہ جناب صدیقہ طاہرہ پر اتنے مظالم ڈھائے گئے، بی بی کی مظلومانہ شہادت ہوئی. اور بس یہی سوال دنیا کے ذہن میں پیدا کرنا مقصد ہے اس مشی کا کہ لوگ سوچیں کہ کیا ہوا تاریخ کے اندر اور آگاہی حاصل کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہم نے ماشاءاللہ حرم مطہر جناب بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ سے اپنی اس پرنور مشی کا آغاز کیا اور ہم مسجد جمکران کے بہت قریب ہیں. اور یہ جو انیشیٹو لیا گیا بہت اچھا ہے اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اب تک کربلا کی مشی نہیں کر سکے کسی بھی وجہ سے اور وہ یہاں آئے، ان کے دل کی خواہش ایک طرح سے پوری ہوئی کہ انہوں نے ایک محبت اور عقیدت کے ساتھ اور خصوصاً جناب سیدہ کی محبت میں جو ان کے سب سے بڑا وسیلہ ہے، جو کہ اہل بیت کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہے، ان کے نزدیک ان کی اہمیت اور ہمت اور بہت زیادہ ہے، جو کہ ہم نے ہمت دکھاتے ہوئے یہ مشی کری انجام دی. اللہ تعالیٰ سب ظاہروں کی اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور خصوصاً جن نے اس کا انتظام کیا، اتنا بہترین انتظام اور موقع بھی ارینج کیے، کھانا ارینج کیا، نیاز ارینج کری، چائے کا بندوبست، پانی کا بندوبست، ہر چیز بہترین تھی، منظم تھی. ہم بہت خوش ہیں اور بہت بیوی کو پرسہ دیتے ہوئے امام زمانہ کی بارگاہ میں آج جمعے کے دن پہنچے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں بطفیل جناب سیدہ قبول فرمائے. کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. الحمدللہ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ ذات پروردگار نے ہمیں اس مشی کو طلاب اردو زبان کو اس مشی کو برقرار کرنے کے لیے برگزار کرنے کی توفیق دی، جس کے لیے ہم خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ تمام علماء کرام جنہوں نے اس مشی کو سجانے کے لیے دام درم سخن اور خاص کر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر امتحان کے ایام میں اس کے باوجود اتنی محنت کی ہے، جن کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے اور ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے. اور اسی طرح انشاءاللہ علماء اردو زبان کو وہ زائرین جو پاکستان سے اس حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ایام میں یہاں آتے ہیں، ان کے لیے انشاءاللہ مزید اہتمام کرنے کی ان کی خدا توفیق دیں. اور خاص کر میں یہ اس پروگرام کے حوالے سے گزارش کروں گا زائرین سے، جہاں جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، انشاءاللہ یہ مشی فاطمی گویا کہ ہم حضرت امام زمان حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو ان کی ماں کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے حرم حضرت معصومہ سے مسجد جمکران تک اور مسجد جمکران میں انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد ان کی جدہ کی شہادت کی تسلیت کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ مشی حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی قبر کو پنہان رکھنے کی وصیت کی اور دنیا کو وہ احتجاج جو ظلم جو بربریت اس خاتون جنت کے خلاف ڈھائی گئی، جو مصائب ان کے پر ڈھائے گئے، تو اس کے احتجاج میں یہ مشی انشاءاللہ روز بروز ترقی کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ زائرین جب یہاں پہ ایام فاطمہ میں آ جائیں تو حتماً مشی میں شرکت کریں گے اور اس مشی کے پیغام کو، فاطمی پیغام کو انشاءاللہ دنیا تک پہنچائیں گے. دونوں کو دیے کاندھے ایک بات انہوں نے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ کی شہادت کے لیے یہ مشی کا اہتمام مسجد جمکران کا کیا اور ہم بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم یہ سیدہ کی شہادت کے دن
جو یہ مشن کر رہے ہیں اور پاک سیدہ کے دشمنوں پر لعنت کر رہے ہیں. بہت مشی کا انہوں نے انتظام کیا, بہت اچھا انتظام کیا, اور یہ پانڈن پاک کو بہت اچھے طریقے سے ماننے والے ہیں. میرے پاس ایسے الفاظ نہیں جو میں کر سکوں ان کی تعریف کے لیے. بہت اچھا کیا ہے. اللہ پاک ان کو جزا دے, اللہ پاک ان کو بہتا دے. اللہ آمین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے صدائے الاجل کی مرہم قلب بطول. یہ مشی جس کا آغاز ہو چکا ہے پہلی دفعہ ام المقدسہ میں, جو حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے مسجد مقدس جمکران کے جو منسوب ہے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام سے, اس کی طرف اس مشی کا آغاز ہو چکا ہے. جتنے مومنین اس مشی کو دیکھ رہے ہیں وہ اس مشی کی تشہیر کریں, وہ اس مشی میں شرکت کریں جو کر سکتے ہیں. کیوں اس مشی کا مقصد یہ ہے, جب دیکھنے والے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا, کم از کم یہ ایک لمحہ فکریہ ہوگا کہ کوئی یہ سوچے گا کہ یہ لوگ کیوں نکلے ہیں. تو جب کوئی دیکھے گا کہ کیوں نکلے ہیں تو پتہ چلے گا کہ رسول کی رحلت کے بعد سیدہ سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری. سیدہ سلام اللہ علیہا کو کیوں کہنا پڑا سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی العیان سرنا لیالیا. آج ہم ایفائے عہد کرتے ہوئے جناب زہرا سے اس مشی میں یہ عہد کر رہے ہیں امام زمانہ سے مسجد جمکران کی طرف منہ کر کے کہ مولا ہم آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, ہم آپ کے لیے امت بننے کو تیار ہیں. یہ مشی ظہور امام کے لیے ایک قدم ہے, جہاں پر زائروں کو اٹھنے والا ایک قدم امام زمانہ کی ظہور کی راہ ہموار کرے گا اور امام زمانہ کے ظہور کی ایک سنگ میل ثابت ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها. عزاداران فاطمیہ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس بار ایام فاطمیہ کے دوران مشی فاطمیہ کا سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ زائرین, مجاورین اور طلاب کی ایک بہت بڑی تعداد اس مشی فاطمیہ میں شرکت کر رہی ہے. عزاداران سید الشہداء, عزاداران فاطمیہ, اس مشی کا مقصد کیا ہے, ہدف کیا ہے؟ اس مشی کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس سیرت طیبہ کو احیا کریں, اس تحریک فاطمی کا حصہ بنے جس تحریک فاطمیہ کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبوں کے ذریعے سے اور اپنے احتجاجات کے ذریعے سے احیا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ توفیق عطا کی کہ ہم طلاب ان زائرین کے ساتھ حرم حضرت معصومہ سے جو در حقیقت شبیہ ہے, نماد ہے, جس طرح علماء نے مختلف مشاہدات میں اس کا تذکرہ کیا ہے, اپنے مشاہدات کو بیان کیا ہے کہ یہ قبر در حقیقت سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کی ایک نشانی کے طور پر معرفی کرائی گئی ہے. وہاں سے ہم چلے ہیں منتقم زہرا کے اس نشانی کی جانب جسے مسجد جمکران کہتے ہیں, جو ظہور کی ایک نماد ہے, ظہور کی ایک علامت ہے. اور یہ ایک ایک قدم انشاءاللہ امام زمانہ کے ظہور کی جانب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. زائرین نے تعاون کیا, نوحہ خانوں نے تعاون کیا. ابھی الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں زائرین اس مشی کے اندر شریک ہوئے ہیں, جو انشاءاللہ آئندہ سالوں کے اندر مزید منظم انداز میں ہم طلاب کی جانب سے انشاءاللہ اس کو برگزار کریں گے. یہ میسج فاطمیہ کا کہ ہر ظلم کے, تاریخ کے ہر ظلم کے خلاف پوری امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے. یہ فلسطین کے جھنڈے آج راستے کے اندر لوگ لے کر آئے, علم حضرت عباس لے کر آئے. یہ تمام علامتیں ہیں حق کے لشکر کی جو انشاءاللہ بڑھ رہا ہے اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی طرف. خداوند متعال ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب کرے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی زیارت کریں اور ان کی اقتداء میں انشاءاللہ یہ مشی سفر, چاہے وہ کربلا کا سفر ہو, چاہے وہ یہاں کا سفر ہو, خدا ان کی اقتداء کے اندر ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم یہ سفر ان کے ساتھ طے کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.